انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات کو کلمہ طیبہ کے بارے میں ایک نئی حقیقت مجھ پہ کھلی ہے، کیا میں وہ آپ سے شیئر کروں؟ اچھا جی، سب سے پہلے ہم اس کی عربی پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب ہم اس کی ارینجمنٹ، جو ورڈز کی ارینجمنٹس ہیں، اس کے اوپر غور کریں، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ معبود، اللہ سوائے، اللہ اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب ارینجمنٹ سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے ایک کانسیپٹ، جب تک ہم تمام جھوٹے خداؤں کی نفی نہ کریں، اس وقت تک ہم ایک اللہ کی عبادت، اطاعت، اوبیڈینس نہیں کر سکتے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ریزن، تمام ریلیجنز کے اندر اللہ کا کانسیپٹ موجود ہے۔ پرابلم یہاں پہ آتی ہے جب لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے چیزوں کو، مخلوقات کو معبود، شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو حیثیت اللہ کی ہونی چاہیے وہ دوسری مخلوقات کو دینا، وہ یعنی مخلوق کو دینا شروع کر دیں، حالانکہ اللہ کریٹر ہے، کریٹر کی حیثیت جو ہے وہ کریشن کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کو ایک اور اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو مثلا آپ کسی ریسٹورانٹ میں جہاں پہ بھی جاب کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کا جو باس ہے ادھر، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کا باس یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں، نماز کو چھوڑیں۔ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر وہ یہ کہتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی باس کی بات کو زیادہ اہمیت دے دی اللہ کے حکم پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یا کسی بھی شخص نے اگر ایسا کیا تو اس نے اپنے باس کو جھوٹا خدا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس نے اپنے باس کی بات کو اہمیت زیادہ دے دی، اللہ کے حکم پہ اوپر فوقیت دے دی، اس کا پھر یہی مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی، چاہے وہ زبان سے اس کو انہی الفاظ میں کہے یا نہ کہے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور کے اوپر اس نے اپنے باس کو جھوٹا خدا بنا لیا۔ اچھا، اسی طریقے کے ساتھ اگر کسی بندے کا دوست ہے، وہ اس کو کوئی ایسی بات کرے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، مثلا جی آؤ جناب پارٹی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کام نہیں کرنا، اور ایک انسان اپنے دوست کی بات کو مان لیتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے اپنے دوست کو اپنا جھوٹا خدا بنا لیا۔ اچھا، فجر کی نماز کے لیے جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کا جسم کہتا ہے جی میں نے سونا ہے، اس کی ڈیزائر یہ ہے سونا، اور انسان اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ابھی فجر کی نماز پڑھو۔ اب ایک انسان ہے
وہ اپنی ڈیزائر کو فالو کر رہا ہے، سو رہا ہے اور نماز کا وقت گزر جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی ڈیزائر کو اپنا جھوٹا خدا بنا لیا۔ اب یہ اگزامپل ہر ڈیزائر پہ فٹ ہو سکتی ہے، صرف نیند کے اوپر نہیں ہے، اور اس کا تعلق صرف نماز، یہ تو صرف ایک اگزامپل ہے نا۔ یہ کانسیپٹ ہر آئیڈیا کے اوپر فٹ ہو سکتا ہے کہ کسی کی خواہش دولت حاصل کرنے کی ہے، وہ دولت ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، تو اس نے اپنی دولت کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس کو اللہ کا حکم توڑ دیا تو اس نے دولت کو خدا بنایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی آدمی کو کوئی خوبصورت عورت پسند آئی تو اس نے جائز طریقہ اختیار کرنے کے بجائے ناجائز طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی، تو اس نے اس عورت کو اپنا خدا بنا لیا، یا اپنی ہوس کو، اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی چیز کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے اس سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مسلمان ہو جاؤ، اسلام بڑا اچھا دین ہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر بلیو کر لو۔ اچھا، تو وہ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، نہیں مانتا۔ یہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی کہ آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ آپ پہ غصہ کرے گا، وہ اپنی ملٹری، اپنی پولیس، اپنی انٹیلیجنس آپ کے پیچھے لگائے، آپ کے حملہ کروائے؟ کیا ایسا ہوگا؟ آپ کا کیا آئیڈیا ہے؟ ہاں، ہاں، اتنا سیویئر نہیں لے سکتا۔ اچھا، اب اس ایگزامپل کو ذہن میں رکھیں اور آپ پیچھے چلے جائیں 1400 سال پہلے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دعوت دے رہے ہیں اسی کلمے کی، ٹھیک ہے۔ اور قریش میں جو ابو جہل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سگا چچا ہے ابو لہب ہے، اور اس کے علاوہ قریش کے جو دوسرے سردار ہیں، وہ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر آپ اگر نہیں رکتے تو پھر آپ کے پرسیکیوٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ اوپر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ جنگ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہی معاشرہ، یہی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال تک ان کی عزت بھی کرتے رہے، محبت بھی کرتے رہے، صادق اور امین کا لقب بھی دیتے رہے، رسپیکٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب دعوت، کلمے کی دعوت دی گئی ہے تو ایک دم اگریشن میں آ گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ ابو جہل کا یہ رویہ کیوں تھا؟ کس چیز کا، کس چیز کا کنٹرول؟ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس سے وہ ریلیجن بے شک دوسرا ہو جاتا تو اس سے ابو جہل کو نقصان کیا تھا؟ تو ابو جہل کے اوپر کوئی زبردستی تو کسی نے نہیں کی تھی۔ ہوں، ہوں، ہوں۔ کیا چھٹ جاتا ہے؟ اچھا، اچھا،
ٹھیک ہے، آپ کافی حد تک صحیح کنکلوژن پہ پہنچ گئے ہیں. تو آج جو ہے، آج بھی تو نان مسلمز موجود ہیں، بائیڈن حکومت میں ہے، لیکن آج اگر آپ اس کو کلمے کی طرف بلاتے ہیں تو بائیڈن ایسا نہیں سوچتا کہ اس کی حکومت چلی جائے گی یا اس اثر و رسوخ چلا جائے گا. اور امریکہ کے اندر جناب لوگ کھلے عام اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کی حکومت کہتی. ٹھیک ہے. ہم، ہم. اچھا، اب ہم اس کے ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے کہ اس وقت میں اور اب میں کیا فرق ہے. دیکھیں، جو ہے نا قریش مکہ، خانہ کعبہ میں تھے 360 بت. ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا. اب جو قریش تھا، یار میرا، تو خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے، ان کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال، ان کی مرمت، اس کا ذمہ قریش کے پاس تھا. اچھا، عربوں کے اندر ایک کلچر تھا لوٹ مار کا. یہ ڈکیتیاں کرتے تھے ایک دوسرے کے، جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا ہمیشہ کمزور قبیلے پہ اٹیک کرتا تھا. اب مکہ والے جو تھے، ان کا ساری اکانومی تجارت کی بیس کے اوپر چلتی تھی. اب جب قریش جو ہے، اس کا قبیلہ، اس کا قافلہ جاتا تھا تجارت کا، اس کے اوپر کوئی دوسرا قبیلہ حملہ نہیں کرتا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا دوسرے قبائل والوں کو کہ بھئی اگر ہم نے قریش کے اوپر اٹیک کیا تو یہ جو ہمارے بت ہیں ان کو یہ توڑ دیں گے، اور اگر بت ٹوٹ گئے تو پھر ہمارا جو سارا سسٹم ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. ان کے عقیدے کے مطابق تو بت جو تھے وہ اللہ کو بھی پیارے تھے اور ان کو بھی پیارے تھے، ان کے بلیف سسٹم کے اندر. یہ جو خوف تھا کہ ہمارے بتوں کو نقصان نہ پہنچے، اس وجہ سے وہ قریش کی رسپیکٹ کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے. اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر جو حج کا جب بھی سیزن آتا تھا، جب موقع آتا تھا، تو تمام عرب جو تھے وہ مکہ جاتے تھے اور اپنے اپنے جو بت ہیں ان کو خراج دیتے تھے. جو وہ خراج دیتے تھے تو وہ سارا خراج جو قریش مکہ کے سردار ہیں وہ آپس میں بانٹ لیتے تھے اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لاتے تھے. ٹھیک ہوگی بات. اب اس طرح کی جب سچویشن تھی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ قریش مکہ جو عرب لوگ تھے، عرب کی عوام تھی، ان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، بتوں کے نام کے اوپر ان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی ہے تو ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ تھی کہ جو کلمے کی دعوت دی جا رہی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور کفار کو بھی برابر کی سمجھ تھی کہ یہ کلمہ اگر پھیل گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جب بت ختم ہو گئے تو جو مشرقین مکہ ہیں، سوری، جو عرب ہیں، وہ خراج دینا بند کر دیں گے. خراج دینا بند کریں گے تو مشرقین مکہ کی جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ ختم. دوسری بات، اگر بدھ ختم ہو گئے تو پھر قریش کو کس بنیاد پہ لوگ رسپیکٹ کریں گے اور ان سے ڈریں گے. تو
کلمے کی وجہ سے ان کو اپنی حکومت اور اپنی معیشت کے چلے جانے کا ڈر تھا، اس وجہ سے ان کو اس وجہ سے وہ اگریسو ہو گئے. ٹھیک ہے. آج جب کوئی بھی بندہ دعوت دیتا ہے، کوئی بھی عالم کلمہ کو ایکسپلین کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، تو آج کا جو عالم ہے یا آج کا جو دائی ہے وہ ایک بڑے امپورٹنٹ فیکٹر کو نظر انداز کر رہا ہے. وہ فیکٹر یہ ہے کہ جی آج سے 300 یا 400 سال پہلے یورپ کے جو فلسفی تھے انہوں نے ایک نیا فلسفہ دیا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ ہے اور جو چرچ ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے اور اسٹیٹ کو ریزن کی بنیاد پہ گورن کیا جائے اس کے افیئرس. ہیومن ریزن جو ہے نا وہ اس کی بنیاد کے اوپر اسٹیٹ کو رن کرے، چرچ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور مسلمانوں کے کیس میں مسجد اور اسٹیٹ کو علیحدہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں سیکولرزم، اور یہ جو سیکولرزم ہے یہ پھیلایا گیا بائی فورس، تھرو ایجوکیشن بھی اور بائی فورس بھی. جب یورپ کے مختلف کنٹریز نے حملہ کیا اور کچھ علاقوں کے اوپر اٹلی نے قبضہ کر لیا، کچھ کے اوپر فرانس نے کر لیا، زیادہ تر علاقوں پہ برطانیہ نے کر لیا، تو انہوں نے اپنی اس آئیڈیالوجی کو پھیلایا اور مسلمانوں کا جو وہ نظام تھا سلطنت عثمانیہ، جو لاسٹ ان کا مرکز رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب سیکولرزم پوری دنیا پہ پھیل گیا تو اب جو کلمہ ہے اگر اس کو اس طرح سے اس کی ایکسپلینیشن نہ کی جائے. میرا دروازہ اگر جو کلمہ ہے اس کے صرف الفاظ بتائے جائیں اور اس کی بس لٹرل ٹرانسلیشن بتا دی جائے تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں پڑتا سسٹم کے اوپر جو امپیکٹ 1400 سال پہلے پڑ رہا تھا. کیونکہ 1400 سال پہلے جو ریلیجن تھا اور اسٹیٹ تھا دونوں آپس میں کنیکٹڈ تھے، اور اب جو ہے وہ ریلیجن علیحدہ ہو گیا ہے، ریلیجن پرسنل میٹر بن گیا ہے. وہ اب نیشنل میٹر نہیں رہا، وہ گلوبل میٹر نہیں رہا، وہ پرسنل میٹر بن گیا ہے. لہٰذا اب وہ جو کلمہ ہے وہ سسٹم کے لیے تھریٹ نہیں رہا. جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے یہ جو شروع والا حصہ ہے اس کی دعوت دی ہے. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ٹھیک ہے، یا کلمت اللہ. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ چینج نہیں ہوا، نبی کے چینج ہونے کی وجہ سے آگے نبی کا نام چینج ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پہلا حصہ ہے یہ، اور جس نبی نے بھی دعوت دی ہے اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اس کے خلاف یعنی کہ اگریشن، اس وقت کی طاقتوں نے اگریشن دکھایا ہے. آج اس کلمے کی دعوت دی جاتی ہے تو کوئی اگریشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے یہ سسٹم کو چیلنج نہیں کر پا رہا سیکولرزم کی وجہ سے. اب جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں، میں نان مسلم میجورٹی کنٹریز کی بات نہیں کر رہا، مسلم میجورٹی کنٹریز کے جو عوام ہیں اور وہاں کے جو علماء ہیں، وہاں کے جو دعوت، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کانشس مسلمز ہیں، باشعور مسلمان ہیں،
ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کلمے کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کے میننگ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی بندہ جو بھی چیز تمہیں روکے، اگر تم نے اس کی بات مان لی تو وہ جھوٹا خدا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو وہ سمجھے. جب وہ اس کانسیپٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے اور آپ کا تمام اکنامک سسٹم انٹرسٹ کے اوپر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو اپنے معاملات ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کرو، جبکہ مسلمانوں کے ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے. اگر چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کیا جاتا. ہر علاقے کا گورنر جو ہے وہ مسجد میں امامت نہیں کرواتا. نماز کا سسٹم اسٹیٹ لیول پہ قائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو باقی اسلام کے احکامات ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر ابھی تک وہی برٹش لا چل رہا ہے جو برٹش چھوڑ کے گئے تھے. اوپر تین چار چیزیں ادھر تبدیل کر کے اس کو نام اسلامک ریپبلک دی ہے، کرتوت سیکولر ریپبلک والے ہو رہے ہیں. عوام کو چورن بیچتے ہیں لوگ کہ جی یہ اسلامک، کون سی اسلامک ریپبلک ہے؟ انٹرسٹ تو وہی ہو رہا ہے. وہی جو ہندوستان میں اور پاکستان میں فرق کیا ہے؟ ہندوستان میں ہندوؤں کی میجورٹی ہے اور ڈیموکریسی ہے، اور پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ڈیموکریسی ہے. باقی ڈفرینس کیا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہی حال باقی جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں وہ ہیں. تو کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے عوام شعور حاصل کرے. اس کے بعد عوام جو ہے وہ جو ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں، جی ایچ کیو، پارلیمنٹ ہے، اور جتنے بھی بینکس ہیں کیپٹل سٹی کے خاص طور پہ بینکس ہیں اور پولیس اسٹیشن ہے، وہاں پہ گھیراؤ کر لے. اچھا، بندوق اٹھانے کے میں حق میں نہیں ہوں کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھائیں، کیونکہ اسٹیٹ کی پاور اتنی زیادہ ہے اور سرویلنس ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ تھوڑا سا بھی ان کو شک ہوا کہ جی یہاں سے تھریٹ ہے تو وہ ایک دم اپنی ملٹری پولیس لے کے کچل دیں گے. اس کا فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہے. اور دوسری بات، اگر آپ بندوق اٹھاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسے ایلیمنٹس شامل ہوں گے، اور یہی ایجنسیز اور جو دشمن لوگ ہیں وہ خود ایسے ایلیمنٹ شامل کر دیں گے جو عوام، جو نام آپ کا لیں گے، نام اسلام کا لیں گے اور اٹیک عوام پہ کریں گے. تو جو عوام کی جو میجورٹی کی جو گڈ ول ہے وہ آپ لوز کر جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہتھیاروں کے بغیر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور پروٹیسٹ اس طرح کا نہیں ہے کہ جی آپ سڑکوں پہ مظاہرے کا نام لیں اور ڈانس شروع کر دیں. یہ والا جو ہے نا، یہ پارٹی، یہ جو پارٹینگ ہے وہ نہیں، بلکہ جینون پروٹیسٹ. اور جینون پروٹیسٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ راستہ بلاک کر دیں بینک کا، پارلیمنٹ کا، جی ایچ کیو کا، کہ بھئی آپ نے ہمارے اوپر ٹینک چڑھانے ہیں تو بے شک چڑھاؤ، گولی چلانی ہے چلاؤ، لیکن یہ جو آپ سسٹم چلا رہے ہو اللہ کے حکم کے بغیر، یہ سسٹم آپ کو چلانے کی اجازت نہیں ہم دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے جی کلمے کا تقاضا، یہ ہے کلمے کا تقاضا. بس اس کے بعد رزلٹ جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. سسٹم چینج ہوتا ہے نہیں ہوتا، سارے لوگ مارے جاتے ہیں، یا واقعی چینج آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا جو ہے، جس ملک میں ایسا کیا جائے، پوری دنیا جس طرح افغانستان پہ حملہ آور ہوئی تھی ویسے ہی وہاں پہ اٹیک کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا کرتی ہے تو وہاں پہ ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے.
یا نہیں ہوتی، وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ فیوچر کی بات ہے، اس کا کسی کو نہیں پتہ، مگر جو آج کلمے کا تقاضا بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ سب سے پہلے اس کلمے کو اپنے دل میں اتاریں، اس کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں، اور اس کے بعد جب ایک خاص حد تک پبلک میں اویئرنیس آ جائے تو پھر پبلک نکلے اور پھر اس کلمے کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو، تب معاملات سدھرنے کی طرف تب معاملات جو ہیں وہ سدھر سکتے ہیں، کچھ چانس ہے، ادروائز تو پھر جو چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلتا آنا ہے۔ تو یہ چیز مجھے جو ہے یہ سمجھ آئی ہے، اور یہ سمجھ مجھے کب آئی ہے کہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، ایک نوجوان لڑکی 19 سالہ، اس نے ایک آدمی سے یہ سوال پوچھا کہ جو صحابہ تھے جب جو ہی وہ کلمہ پڑھتے تھے ان کے اندر جرت بھی آتی تھی، ان کا پورا کردار بھی چینج ہو جاتا تھا، ایک دم وہ جو ہیں اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں پیدائشی جو مسلمان ہیں وہ مدارس کے اندر 8 8 سال دین کو پڑھتے ہیں، تفسیریں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان میں ویسی جرت نہیں آتی، ان کا کردار ویسا نہیں بنتا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو یہ سوال جو تھا اس نے میری توجہ کلمے کی طرف کر دی، یعنی کہ مجھے یہ تمام باتیں پہلے سے معلوم تھیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، سیرت کو پڑھنا ضروری ہے، اور اسلام جو ہے وہ ایک دین ہے، وہ پرسنل ریلیجن نہیں ہے، وہ گلوبل، اس کی نیچر گلوبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں مجھے تو پتہ تھی، میں نے مختلف لوگوں کو سنا پڑا جو بھی، لیکن کلمے کی طرف میری توجہ اس سوال کے بعد گئی ہے، پھر میں نے جب اس پہ غور کیا ہے تو پھر مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس لیے میں نے آپ سے یہ پھر شیئر کیا۔ بارک اللہ۔